تو آج ہم ایک بہت ہی تاریخ اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک اساطیری کہانی میں اترنے والے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے ایک اے آئی نے بنایا ہے۔ یہ کہانی ہے تقدیر کی، ایمان کی، اور ایک ایسی دنیا کی جہاں جو اصول ہم جانتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ ایک جزیرہ، ایک خوفناک درندہ، اور زنجیروں میں جکڑی ایک پیشین گوئی۔ چلیں اس داستان کو کھولتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک شدید طوفان میں پھنسے جہاز سے، اور وہاں سے آتی ہے یہ مایوس کن پکار۔ یہ الفاظ ہمیں سیدھا اس افراتفری اور خوف میں لے جاتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ طوفان تھمتا ہے اور بچ جانے والے مسافر ایک پر اسرار جزیرے پر پہنچتے ہیں، لیکن یہ کوئی پناہ گاہ نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے ایک نیا امتحان ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی خاموشی طوفان سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جزیرے پر قدم رکھتے ہی جو پہلی چیز انہیں محسوس ہوتی ہے وہ ہے شدید، ناقابل برداشت گرمی۔ یہ صرف موسم نہیں ہے، بلکہ یہ اس جگہ کی گھٹن اور بے چینی ہے جو ان کا استقبال کر رہی ہے۔ اور پھر سائے، ہر طرف گہرے لمبے سائے جن میں نہ جانے کون سے خطرات چھپے ہوئے ہیں۔ ہر پتے کی سرسراہٹ اس احساس کو اور گہرا کر دیتی ہے کہ وہ یہاں اکیلے نہیں ہیں۔ اور یہاں وہم حقیقت بن جاتا ہے۔ ایک مسافر کی یہ وارننگ اس بات کی تصدیق ہے کہ جس چیز کا ڈر تھا وہ سچ ہے۔ خطرہ بالکل سامنے ہے، بس نظر نہیں آ رہا۔ اب کہانی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، درندہ اور اس کا آقا۔ جزیرے کے اصلی باشندے اب سامنے آنے والے ہیں، اور بچ جانے والوں اور اس جگہ کی تاریک طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ اب لازمی ہو گیا ہے۔ یہاں آ کر دو الگ الگ دنیائیں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف مسافر کا یقین ہے، اس کا ایمان، وہ خدا کا نام لیتا ہے، حکم دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف سے جو جواب آتا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس جزیرے پر کوئی خدا نہیں، مطلب یہاں پرانے سارے قانون، سارے عقیدے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ حکم گونجتا ہے جو خطرے کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ کوئی نامعلوم آقا ایک درندے کو بلا رہا ہے، الجساسہ۔ یہ نام کچھ پرانی روایات میں بھی ملتا ہے۔ اب یہ صرف بچنے کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ کسی بہت بڑے منصوبے کا حصہ لگ رہی ہے۔ الجساسہ، وہ درندہ ایک مسافر کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عام بے عقل جانور نہیں ہے۔ یہ تو اپنے آقا کا حکم ماننے والا ایک ایجنٹ ہے جو شاید کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ لمحہ خوف اور تجسس کا ایک عجیب ملاپ ہے۔ اب ہماری توجہ اس درندے سے ہٹ کر اس کے پراسرار آقا کی طرف جاتی ہے جو جزیرے میں کہیں گہرائی میں قید ہے، اور یہی کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ مسافر کا سامنا ایک ایسی ہستی سے ہوتا ہے جو جسمانی طور پر تو زنجیروں میں ہے، لیکن اس کی باتوں میں، اس کی موجودگی میں ایک عجیب طاقت ہے۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ اس کی حقیقت اس کی جسمانی قید سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس قیدی کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ملاقات کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ تو کسی پیشین گوئی کے پورے ہونے کا لمحہ ہے جس کا وہ نہ جانے کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسافر انجانے میں ایک بہت پرانے منصوبے کا حصہ بن گیا ہے۔ اب جو بات چیت ہوتی ہے وہ دو سوالوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ سوال بظاہر تو بہت عام سے ہیں، لیکن اصل میں ان کا تعلق پوری دنیا کی تقدیر سے ہے۔ پہلا سوال بہت ہی عام سا لگتا ہے، بہسان کے کھجوروں کا حال پوچھا جا رہا ہے، لیکن اس سادہ سے سوال کے پیچھے جو گہرائی ہے وہ مسافر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ مسافر، جسے سوالی کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں، وہ سادگی سے جواب دیتا ہے، ہاں۔ بس ایک لفظ کا جواب جو انجانے میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ اور اسی ایک لفظ سے ایک عام سی بات ایک خوفناک پیشین گوئی میں بدل جاتی ہے۔ قیدی کہتا ہے کہ یہ اس کے آنے کی پہلی نشانی ہے۔ قدرت کا نظام اب بدلنے والا ہے۔ دوسرا سوال اب کھیتی باڑی سے نکل کر مذہب اور تاریخ کی طرف جاتا ہے۔ یہ سوال ایک ایسے نبی کے بارے میں ہے جو امی تھا، یعنی روایتی طور پر پڑھا لکھا نہیں تھا۔ مسافر نہ صرف اس نبی کے آنے کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کی کامیابی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اس کا جواب صرف ہاں نہیں بلکہ یہ اس نبی کے بڑھتے ہوئے اثر کی گواہی بھی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی قیدی کے لیے سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ دونوں سوالوں کے جواب مل گئے، اس کے آنے کی شرطیں پوری ہو گئیں۔ وہ اعلان کرتا ہے، یہ میرے ظہور کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر
کہانی کا سب سے بڑا راز فاش ہوتا ہے۔ مسافر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں المسیح الدجال ہوں، اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت سے پہلے آنے والا جھوٹا مسیح۔ قیدی اپنی اصلیت بتا دیتا ہے اور کہانی کا پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ دجال کے آنے کی خبر کے ساتھ ہی دنیا بدل گئی ہے۔ اب ہم اس کہانی کے تلخ انجام کو دیکھتے ہیں اور اس کے نتائج کو، جہاں انسانیت ایک بالکل نئے امتحان سے گزر رہی ہے۔ کہانی کا اختتام ایک دل دہلا دینے والے منظر پر ہوتا ہے۔ جب اپنی جان بچانے کی باری آتی ہے تو ہمدردی اور انسانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ اس نئی دنیا کی پہلی جھلک ہے جہاں اصول بدل چکے ہیں۔ یہ ایک جملہ اس پوری نئی دنیا کا خلاصہ ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں پرانی اخلاقیات، پرانی اچھائیاں اب صرف بیکار نہیں بلکہ خطرناک بھی ہیں۔ یہ اس کہانی کا سب سے ٹھنڈا اور چونکا دینے والا پیغام ہے۔ اور آخر میں یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پریشان کر دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں رحم کرنا، مہربان ہونا ایک بوجھ بن جائے بلکہ ایک خطرہ، تو پھر انسانیت کا کیا بنے گا؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہانی ہمیں نہیں دیتی، یہ ہمیں خود سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔